إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی ابھی پیغمبر بنائے گئے تھے۔ نبوت کے آغاز میں یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی امانت کو عطا کیا۔ پیارے نبی نبوت کی امانت کو پانے کے بعد
نبوت کی ذمہ داری کو پانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے بتایا گیا۔ قم فانذر، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، اب چادر اوڑھنا نہیں ہے، نکلنا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ باہر نکلو اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ خواب غفلت میں سونے والے انسان کو جگاؤ اور آنے والے جہنم کے خطرے سے لوگوں کو آگاہ کرو۔ اس حکم الہی کی تعمیل میں، اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ہر موقع پر لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا، آنے والے خطرے سے آگاہ کیا بہت سارے موقعوں پر۔ ان میں سے بہت بڑا موقع کوہ صفا کا ہے۔ صفا نامی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر پیارے نبی نے لوگوں کو جو ڈرایا، یہ سب سے بڑا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو پہاڑ کے دامن میں جمع کیا اور صفا پہاڑی کے چوٹی پر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، یعنی پہاڑ کے سب سے اونچے مقام پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے نیچے دامن میں سارے لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، لوگوں تم مجھے سچا جانتے ہو یا جھوٹا؟ سب لوگوں نے بیک آواز ہو کر کہا، آپ کو جھوٹا کہنے کی کوئی وجہ نہیں، ہم سب آپ کو سچا مانتے ہیں۔ تو پھر پیارے نبی نے فرمایا، ایسی بات اگر ہے تو سنو، تم لوگ پہاڑ کے دامن میں سب سے نچلے حصے میں ہو اور تم لوگ صرف ایک سمت دیکھ رہے ہو، اور میں پہاڑ کے سب سے اونچی چوٹی پر ہوں، میں پہاڑ کے دونوں سمت دیکھ رہا ہوں۔ تم صرف ایک طرف دیکھ رہے ہو، میں اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کی وجہ سے پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے، لوگوں کی بہت بڑی جماعت آ رہی ہے جو تم سے لڑنا چاہتی ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب لوگوں نے بیک آواز ہو کر کہا، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں۔ ایک تمثیلی انداز میں، ایگزامپل کے انداز میں اللہ کے نبی نے لوگوں کو سمجھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، لوگوں تم پہاڑ کے ایک طرف ہو، پہاڑ کے اس طرف دیکھ رہے ہو، اس طرف دیکھ نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے تم لوگ صرف دنیا دیکھ رہے ہو، آخرت تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، آخرت کی تم کو خبر نہیں ہے۔ اور چونکہ میں نبی ہونے کی وجہ سے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، دنیا بھی میں دیکھ رہا ہوں، آخرت کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ میری ایک آنکھ دنیا دیکھ رہی ہے تو میری دوسری آنکھ آخرت دیکھ رہی ہے، لہٰذا اے لوگوں ہم میں سے ہر ایک کو آخرت سے گزرنا ہے۔ پہاڑ پر اللہ کے نبی نے، صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے امت کو آنے والے سب سے بڑے خطرے سے ڈرایا، اور سب سے بڑا خطرہ ہے جہنم کا خطرہ۔ حضرات یاد رکھیے، جہنم سے بڑا کوئی خطرہ نہیں، جہنم سے بڑا کوئی درد نہیں، جہنم سے بڑا کوئی دکھ نہیں، جہنم سے بڑا کوئی عذاب نہیں، جہنم سے بڑی کوئی سزا نہیں، جہنم سے بڑی کوئی تکلیف نہیں۔ اسی لیے کیا بتایا گیا، کامیابی اور ناکامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی اور ناکامی کا سب سے بڑا تصور یہی ہے، انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آدمی نارے جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان نجات پا لیا۔ یاد رکھیے حضرات، جہنم کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے۔ دنیا میں انسان اپنی آرام کے ساتھ رہے،
دنیا انسان کو اپنی آرام سمیت مل جائے، دنیا انسان کو اپنی خوشحالی کے ساتھ مل جائے، بہت دولت مل جائے، لیکن جہنم کا ایک غوطہ انسان کی آرام کی حقیقت کو بھلا دیتا ہے۔ جہنم کا ایک غوطہ انسان کی دنیا کی آرام کی حقیقت کو بھلا دیتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بانعم اہل الدنیا، دنیا کے سب سے بڑے آرام پسند انسان کو قیامت کے دن لایا جائے گا، تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ عیش پرست انسان کو لایا جائے گا، تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ آرام پسند مالدار انسان کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اس کو جہنم میں ایک مرتبہ غوطہ دے کے نکالا جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا، بندے جانتا ہے آرام کسے کہتے ہیں؟ بندے جانتا ہے آرام کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہے گا کچھ یاد نہیں پروردگار، کچھ یاد نہیں۔ معلوم یہ ہوا جہنم کا ایک غوطہ دنیا کے سارے عیش کو بھلا دیتا ہے، جہنم کا ایک غوطہ دنیا کے سارے عیش و عشرت کو بھلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر جو آگ ہم دیکھ رہے ہیں، جہنم کی آگ کے اللہ تعالیٰ نے 70 حصے بنائے ہیں، اس میں سے ایک حصہ ساری دنیا میں اللہ نے بانٹ دیا ہے، پیٹرول کی شکل میں، کرنٹ کی شکل میں، آگ کی شکل میں۔ جو بھی آگ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جہنم کے 70 حصوں میں کا بس ایک حصہ ہے، اور اس ایک حصے میں اتنی طاقت، اتنا پاور ہے، دنیا کی یہ آگ سٹیل کو پگھلا دیتی ہے، دنیا کی یہ آگ لوہے کو گلا دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ، دنیا کی اس آگ کا یہ عالم ہے، تو آخرت کی آگ جو دنیا کی آگ سے 60/9 درجے حرارت میں بڑھ کر ہے، یہ گوشت پوست والا انسان اس جہنم کی آگ میں جائے گا، کیسی قیامت اس پر گزرے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا، ما لی ارا میکائیل ضاحکا قط، اے جبرائیل کیا بات ہے کہ میکائیل کو میں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔ میکائیل ایک فرشتہ ہے، مشہور فرشتہ، وہ بارش کے ذمہ دار ہیں، دنیا میں جہاں بھی بارش ہوتی ہے وہ میکائیل فرشتے کی ذمہ داری ہے، اللہ کے حکم سے جب برسانا ہے، جہاں برسانا ہے وہ برساتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، ما لی ارا میکائیل ضاحکا قط، اے جبرائیل کیا بات ہے کہ میکائیل فرشتے کو میں کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا، اللہ کے رسول، جس دن اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے اور جس دن سے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے، اس دن سے میکائیل فرشتہ ہنسنا بھول گیا ہے، اس کے چہرے کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ ذرا سوچئے، حالانکہ جہنم فرشتوں کے لیے نہیں بنائی گئی، جہنم میں فرشتے نہیں جائیں گے، فرشتوں کے لیے قانون جزا اور سزا نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے قانون جزا و سزا، اچھے کام کرو گے تو جنت، برے کام کرو گے تو جہنم۔ انسانوں کے لیے جزا اور سزا کا قانون ہے، فرشتوں کے لیے نہیں۔ باوجود اس کے ایک مرتبہ جہنم کو دیکھ لینے کے بعد فرشتے مسکرانا بھول گئے، تو کیسے تعجب کی بات ہے، جس انسان کو جہنم میں جانا ہے وہ دنیا میں کیسے کیسے گناہ کر رہا ہے، وہ دنیا کے اندر کیسے غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ حاضرین گرامی، ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، میں نے جہنم جیسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا انسان سو رہا ہے،
میں نے جہنم جیسی خطرناک چیز کبھی نہیں دیکھی. جہنم سے بھاگنے والا انسان سو رہا ہے. ولا مثل الجنتی، اور میں نے جنت جیسی عالی شان چیز کبھی نہیں دیکھی، اس کو پانے والا انسان سو رہا ہے. جہنم سے بھاگنے والا انسان بھی سو رہا ہے اور جنت کو پانے والا انسان بھی سو رہا ہے. معلوم ہے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا. میری بے دینی، میرے گناہ، میری نافرمانی، میری سستی، میری غفلت مجھے جہنم میں لے جائے گی. اس کے باوجود میں دنیا میں سو رہا ہوں، آرام کی زندگی گزار رہا ہوں. تعجب ہے انسان کو نیند کیسے آتی ہے. جنت جیسی قیمتی سودا ہے انسان کے سامنے، قیمتی نعمتیں، ان کو پانے کی فکر نہیں، انسان کو سو رہا ہے. جہنم کا گڑا منہ کھول کر گنہگاروں کا انتظار کر رہا ہے، پھر بھی یہ انسان گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور آرام سے دنیا میں سو رہا ہے. حاضرین گرامی، مثال کے ذریعے سے ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے انسانوں کو ڈرانے اور سمجھانے کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بہت ساری غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ بتاتا تھا. غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے پیارے نبی کو سناتا تھا، لیکن منصب نبوت کا تقاضا تھا کہ بعض خبریں سنانے کے ساتھ بعض منظر اللہ کے نبی کو دکھایا بھی جاتا تھا. غیب کی بعض مناظر اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا. مشہور حدیث، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں دو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. انہما لیعذبان، آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. پھر فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، پہلے قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ غیبت کرنا، چغلی کرنا اس کی عادت تھی. ادھر کی بات ادھر کو لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا اور دونوں کے درمیان جھگڑا بنانا، لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرنا، چغل خوری کی عادت تھی اس کے اندر، اس لیے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. چغل خوری کو ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں، مگر وہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہے. اور دوسرے قبر والے کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کہا کہ فکان لا یستتر من بولہ، وہ آدمی پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آج کتنا آسان ہو گیا، کسی سے ہم کہتے ہیں بھائی نماز کو آؤ تو کہتے ہیں کہ نہیں طہارت سے نہیں مولوی صاحب. یاد رکھیے، استنجا سے فارغ ہونے کے بعد واش روم کو جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، اگر مسلمان ہو کر بھی آپ طہارت کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، پاکی حاصل نہیں کرتے ہیں، تو یہ چیز قبر میں عذاب کا ذریعہ ہے. ایک اور مسند احمد کی حدیث، ایک اور حدیث ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے سے گزر ہو رہا تھا. راستے میں ایک قبرستان تھا، وہاں کچھ قبریں تھیں. خچر پہ سوار ہو کے اللہ کے نبی گزر رہے تھے. خچر گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا ہوتا ہے. خچر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی جا رہے تھے، اچانک وہ خچر لڑکھڑانے لگا. کادت تلقی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی قریب تھا کہ نیچے گر جاتے، ویسے لڑکھڑا گیا وہ خچر. پیارے نبی نے دیکھا بازو قبریں ہیں، کیونکہ قبر کا عذاب یہ انسان اور جنوں کے سوا سارے جانور سنتے ہیں. اللہ ان کو دکھاتا بھی ہے، سناتا بھی ہے. قبر کا عذاب وہ جانور دیکھا، لڑکھڑا گیا، ڈر گیا، اچھلنے لگا. قریب تھا کہ پیارے نبی گر جاتے. پیارے نبی نے فرمایا من یعرف هذه الاصحاب الاقبر، کون جانتا ہے جی ان قبر والوں کو؟ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں جانتا ہوں ان قبر والوں کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا متى ماتوا، یہ کب انتقال ہوا ان کا، یہ کب مر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا بالشرک، زمانے جاہلیت میں شرک کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے. پیارے نبی نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے.
اس کی عذاب کی وجہ سے جانور ہمارا لڑکھڑانے لگا۔ تو معلوم ہوا اس طرح کی بہت ساری حدیثیں کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض غیب کی خبریں سناتا بھی تھا اور دکھاتا بھی تھا۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ۔ لوگوں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے تو میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرتا، اے اللہ قبر کا جو عذاب تو مجھے سناتا ہے میری امت کو بھی سنا۔ مگر میں نے اللہ سے یہ دعا نہیں کیا، کیونکہ اگر تم اس زندگی میں قبر کے عذاب کو دیکھ لیتے، قبر کے عذاب کو سن لیتے، مردوں کو گھروں میں سڑانا گلانا پسند کرو گے مگر کبھی قبرستان میں دفن کرنا پسند نہیں کرو گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اسی حدیث میں ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من النار۔ لوگوں جہنم کی آگ سے اللہ کی حفاظت مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ سارے لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من النار، ہم جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر۔ لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سارے لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ لوگوں ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت مانگو۔ سارے لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنة الدجال۔ لوگوں دجال کے فتنے سے اللہ کی حفاظت مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ سارے لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من فتنة المسیح الدجال۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ لوگوں جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے، جن باتوں کو میں جانتا ہوں، جو غیب کی خبریں میں رکھتا ہوں، اگر تم جان لیتے، دنیا میں تم کو کوئی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھے گا، دنیا میں لوگ تم کو ہمیشہ روتا ہوا دیکھیں گے۔ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تم بہت کم ہنسو گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، دنیا میں بہت روتے ہوئے زندگی گزارو گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آخرت کے عذابوں کو دیکھ کر بھی سن کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کو وہ تحمل دیا، وہ صبر کا حوصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیا تھا۔ حاضرین گرامی، ہمارے سامنے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ جہنم کا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا جو خطرہ ہمارے سامنے ہے وہ جہنم کا خطرہ ہے۔ اس لیے زندگی کی سب سے بڑی جستجو یہ ہونی چاہیے کہ ہم جہنم سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں۔ زندگی کی سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے جہنم سے نجات کیسے ملے۔ زندگی کی سب سے بڑی جستجو یہ ہونی چاہیے میں نارے جہنم سے کیسے بچوں اور جنت کی نعمتوں کو کیسے حاصل کروں۔ اسی لیے سب سے بہترین دعا، سب سے افضل دعا یہ سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار۔ اے اللہ نارے جہنم سے ہم سب کو تو بچا لے۔ حیرت ہوتا ہے انسان پر اس کی غفلت کو دیکھ کر، حیرت ہوتا ہے انسان پر مقصد فراموشی کو دیکھ کر۔ جہنم کا گڑھا منہ کھول کے کھڑا ہے مگر انسان کیسے کیسے گناہ دنیا میں کر رہا ہے۔ جہنم کا گڑھا نگلنے کے لیے تیار ہے، کافروں کو نگلنے کے لیے، مشرکوں کو نگلنے کے لیے، منافقوں کو نگلنے کے لیے، گنہگاروں کو نگلنے کے لیے
نافرمانوں کو نگلنے کے لیے، عاصی خاطی انسانوں کو نگلنے کے لیے، ظالموں کو نگلنے کے لیے جہنم کا گڑھا منہ کھول کھڑا ہے، مگر کیسے کیسے گناہ دنیا میں انسان کر رہا ہے۔ تعجب ہے انسان پر، پھر بھی وہ ظلم کرتا ہے، تعجب ہے انسان پر، پھر بھی وہ دوسروں کا مال ناحق کھاتا ہے، تعجب ہے انسان پر، پھر بھی زمین پہ سود کھلاتا ہے، تعجب ہے انسان پر، پھر بھی وہ نمازوں میں سستی برتتا ہے، تعجب ہے ایسے انسان پر، پھر بھی شراب اور گناہ کے لت میں پڑا ہوا ہے، تعجب ہے ایسے انسان پر جو فرائض اور واجبات میں غفلت برتتا ہے اور سستی برتتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک نہ ایک دن انسان کو جہنم سے گزرنا ہے، چاہے وہ انسان گنہگار ہو، چاہے وہ انسان متقی ہو، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، چاہے وہ اللہ والا ہو، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جہنم سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ متقی انسان آسانی سے پل صراط پار کر لیں گے، گنہگار انسان جہنم کے اندر گڑھے میں گر جائیں گے۔ ہر انسان کو تو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر تشریف لے گئے، پھر قبلے کی دیوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابھی نماز میں مجھے اس دیوار پر جنت اور جہنم کی تصویریں بتائی گئی، جنت اور جہنم کی تصویریں بتائی گئی، واللہ جنت سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز میں نے نہیں دیکھا اور جہنم سے بڑھ کر ڈراؤنی شکل میں نے نہیں دیکھا۔ بخاری کی ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، رحمت کے 100 حصے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، 90 پر 9 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصے کو اللہ ساری دنیا والوں میں بانٹ دیا ہے، ایک حصے کو اللہ ساری دنیا والوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد پیارے نبی نے فرمایا اگر کافر کو اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے وہ جنت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا، اگر مومن کو آخرت کے عذابوں کا علم ہو جائے، نارے جہنم کا علم ہو جائے، وہ جہنم سے کبھی بے خوف نہیں ہوگا، جہنم سے کبھی نڈر نہیں ہوگا، کبھی نڈر نہیں ہوگا۔ لم یأمن من النار حدیث کے الفاظ ہیں، وہ جہنم سے کبھی بے خوف نہیں ہوگا، زندگی بھر ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ حاضرین گرامی، خطرہ جتنا بڑا ہے جہنم کا، اللہ کی رحمت بھی اتنی ہی بڑی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اللہ کے رحمت جتنی بڑی ہے، اس کے عذابوں کا خطرہ جتنا بڑا ہے، اس کی رحمت بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے، جستجو کر کے، کوشش کر کے، بندگی کر کے، محنت کر کے یہ 60-70 سالہ زندگی میں نارے جہنم سے بچ جائیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے، بندوں کو عذاب دے کر اللہ کو کیا خوشی ہوتی ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں تکلیف دے کر عذاب دے کر اللہ کو کیا کرنا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، تمہاری ناشکری کی وجہ سے اللہ جہنم میں عذاب دیتا ہے، تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے اللہ عذاب دیتا ہے، لہٰذا اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اگر اللہ کے خوف کے سائے میں زندگی گزارو، کیسی کیسی خوشخبریاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے بعزتی و جلالی لا اجمع علی عبدی خوفین، میری عزت و جلال کی قسم،
اللہ فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، میں بندے کے اندر دو خوف کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا، دو طرح کے ڈر میں بندے کے اندر جمع نہیں کروں گا۔ کیا مطلب اس کا؟ فرمایا اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، جو بندہ اس زندگی میں اس دھرتی پر مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، آخرت کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، میں قیامت کے دن اس کو آخرت میں نڈر کر دوں گا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اس کے چہرے پہ ہیبت نہیں ہوگی۔ عام طور پر انسان کو موت کا نام سنتے ہی ڈر لگتا ہے، قبر کا نام سنتے ہی ڈر لگتا ہے، قیامت کا نام سنتے ہی ڈر لگتا ہے، جہنم کا نام سنتے ہی ڈر لگتا ہے، اور جنت کا نام سنتے ہی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں فرماتا ہے یہ سارے ڈر ختم ہو جائیں گے، قبر کی زندگی میں بے خوف جیے گا، قیامت کی زندگی میں بے خوف جیے گا، آخرت میں جہنم کے سامنے جہنم کو دیکھ کر بھی وہ نڈر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں اس جہنم سے بچنے کے لیے محنت کیا، کوشش کیا، جستجو کیا، بندگی کیا، عبادتوں میں آگے بڑھا، مسجد کو آباد کیا، قرآن کی تلاوت کیا، نماز کی پابندی کیا، صدقہ و خیرات میں اپنا جیب کھولا، اپنا دل کھولا، اپنا ہاتھ کھولا۔ اس لیے آخرت کی زندگی میں وہ بے خوف ہو کر اور نڈر ہو کے جیے گا۔ اس لیے حضرات اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ اور اس کے عذابوں سے ڈرا کرو۔ اور آخری بات حضرات، جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، نارے جہنم سے بچنے کے لیے 3 مرتبہ جو بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے، 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے نارے جہنم سے بچنے کے لیے، تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، جو بھی الفاظ آپ کو ہو جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ 3 بار بولو، جنت کہے گی اے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ پھر 3 بار بولو اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہم اجرنی من النار، جہنم خود اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے، درخواست کرتی ہے اے اللہ فلاں بندہ 3 مرتبہ روزانہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں، سمجھداروں کے لیے یہ سب باتیں کافی ہیں، لہٰذا زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے مجھے اور آپ کو، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ زندگی اس انگار سے بچنے کے لیے ایک وقفہ ہے، نارے جہنم سے بچنے کے لیے ایک موقع ہے۔ اگر اس زندگی میں بھی ہم نہیں بدلیں گے، نہیں سدھریں گے، پھر آخرت میں رونے پلانے اور پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو نارے جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جہنم میں لے جانے والی باتوں سے، کاموں سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں لے جانے والی بات کرنے اور جنت میں لے جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ بارشوں کی وجہ سے مختلف علاقے سیلاب کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اے اللہ بارش کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بارش کو رحمت والی بارش بنا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے عذاب والی بارش نہ بنا۔ اے اللہ جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں، تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ان کی حالت پر رحم فرما۔ جو لوگ انتقال فرما چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی زندگی میں ان کی روحوں کو راحت نصیب فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیاتہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔